جو پاکستان کے اندر جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا تدبیر کی جا سکتی ہے؟ ملاقاتوں کا وقت تو نہیں بتا سکتی میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ماں باپ کا کام ہے۔ تو سب سے پہلی درسگاہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے بچے اور بچی میں فرق رکھا ہے، تم تو گاؤں میں رہی ہو نا، میں گاؤں گئی تھی، میں نے ایک سیریل نگار نے کروائی تھی مجھ سے ریڈیو کی عورت کے اوپر، تو اس میں ایک خاتون سے ہم نے پوچھا کہ بھئی لڑکیوں کو کس طرح آپ لوگ پالتے ہیں، پڑھنے کیوں نہیں بھیجتے، یہ سب کچھ، اور لڑکیاں کمزور کیوں ہوتی ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ بیٹے نہیں، مجھ سے کسی نے بتایا تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ لڑکیوں کو تو کھانے میں گوشت بھی نہیں دیتے، مکھن بھی نہیں دیتے، بیٹے کو دیتے ہیں۔ خیر بہت ہنسی، وہ کہنے لگی بیٹی بات یہ ہے کہ لڑکی کو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جوان نہ ہو، اس کا ایک پھر ہمارے اوپر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، جہیز دینا ہے تو میں نے کہا یہ تو آپ مطلب ایک طرح سے اس کو مروا رہی ہیں، کام بھی وہ پورا کرے، کھائے بھی کم اور خدمت بھی کرے سب کی۔ یہ جو ہمارے یہاں ہے نا، یہ چیز ختم ہو جائے ایک دفعہ تو بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ ختم ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ جو سیریل نگار نے مجھ سے کروائی تھی، اس میں کوئی 15 گاؤں گئی تھی، اور اتنی خوش ہوتی تھیں وہ لوگ، کیونکہ وہ مزاحیہ بھی تھی سیریل، میں نے اپنے انداز میں لکھی تھی، حالانکہ تھی کھیت کے اوپر، وہ گاؤں کے اوپر، لیکن وہ اتنی خوش ہو کے ملتی تھیں، اور اس میں کوئی خاص ایسا کوئی ہے نہیں۔ ایک وہ تم نے میری دیکھی ہوگی شاید، آہٹ، جی، جان ہاپکنس نے جو کروائی تھی، میں یہ بات تم کو حقیقت کی بتا رہی ہوں کہ وہ تو ڈرامہ تھا، ڈرامے میں ایک ماسی بھی میں نے ڈال دی تھی۔ اچھا، میرے اپنے گھر کی جو عورت کام کرتی تھی نا، اس کا میاں بہت مارتا تھا اس کو، تو جب وہ ڈرامہ دیکھتی تھی میرا تو آ کے کہتی تھی کہ باجی میرا بھی میاں بہت مارتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں تم مار کھاتی ہو؟ تو کہتی ہے میں کیا کروں، میں وہ بس پی کے آ جاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو جس دن اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو وہ میری ماسی جو تھی وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی باجی بس ہو گیا، آج میں نے کہہ دیا اب سے تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں یہی چاہتی تھی۔ تو یہ آپ تھوڑا سا سبق کسی کو دے دینا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ڈرامہ بڑا مضبوط میڈیا، اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دیکھنے والے جو لیتے ہیں نا، سے ایک بچی کا میں آپ کو بتاؤں، ایک بچی کا یہاں پہ اپینڈکس کا آپریشن ہوا، اس کو اینستھیٹسٹ نے زیادہ دے دیا، تب آدھا دماغ جو تھا وہ ہو گیا ڈیمیجڈ۔ بڑے بڑے لوگ تھے وہ، جو یہاں کے ہارٹیکلچرسٹ ہیں، ان کی نواسی تھی۔ ان لوگوں نے مقدمہ کیا، سب کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا۔ چھوٹی سی بچی تھی، پھر اسے لے کے امریکہ چلے گئے، وہاں پہ وہ علاج ہوتا رہا۔ وہ بالکل جسٹ لائک ویجیٹیبل تھی، بس لیٹی رہتی تھی، آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، ہاتھ پاؤں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر یہاں سے کسی ان کے رشتہ دار نے تنہائیاں کے کیسٹس بھیجے اسے کہ یہ شاید آپ دکھائیے تو شاید اس کو ہنسی آ جائے یا سمجھ جائے۔ اس میں ساجد حسن کا بڑا فنی سا کیریکٹر ہے، تو وہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ تو ان کی امی بتا رہی تھی مجھے کہ جب وہ لوگ آئے تھے تو مجھے بلایا انہوں نے، باقاعدہ ہار پہنائے، کیونکہ بتایا انہوں نے مجھے یہ کہ جب یہ بچی وہ دیکھتی تھی تو ہم بند کر دیتے تھے کہ اب رات ہو گئی، یہ سوئے گی، تو وہ چیخیں مارتی تھی۔ پھر ہم نے وہاں امریکن ڈاکٹر کو بتایا کہ بھئی یہ تو بڑی آبسیسڈ ہو گئی ہے، یہ ہر وقت ٹی وی چلتا ہے، اور وہ تو انہوں نے کہا اگر اس کا کوئی نہ کوئی رسپونڈ کر رہی ہے، یہ چاہے چھوٹا سا صحیح، آپ کرنے دیجیے۔ تو کہہ رہی تھی ہم نے 8 سیٹ تنہائیاں کے برباد کیے، چلتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد جو اس بچی نے پہلا جملہ بولا زبان سے، وہ اپنا نہیں تھا، وہ زارا کا جملہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیا اس لڑکی سے جو کہ وہاں پہ اپاہج ہوئی تھی
اور وہ خود اپاہج تھی. اب ماشاءاللہ وہ پینٹنگ کرتی ہے. پھر اس نے مجھے ایک کیلنڈر بنوا کے ان کے ماموں نے بھیجا کہ یہ اس کی پینٹنگس ہیں پورے سال کی. تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ قلم کی ذمہ داری کی جو تم بات کر رہی تھی اس کی ذمہ داری بہت اہم ہوتی ہے. اگر آپ نے اس سے غلط استعمال کر لیا تو پھر تو گئے آپ. مطلب کوئی حق نہیں ہے آپ کو قلم پکڑنے کا. یہ ہے. حسینہ معین ہیں آپ نے شاہکار ڈرامے لکھے اور ان کے امپیکٹ کی کچھ مثالیں بھی دیں، اور میرے سمیت اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے انفلوئنس کیا زندگی کو. تو وہ ایک کون سی بنیادی کریکٹرسٹک ہے، خوبی ہے، کوشش ہے جس نے آپ کو قلم کی ذمہ داری بھی سکھائی اور آپ نے پھر بڑے اچھے طریقے سے وہ نبھائی بھی؟ وہ کیا ہے؟ اور جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لکھنے والے لوگ ہیں، جس میں اب آج کل زیادہ خواتین ہی ہیں، وہ جس طرح کا لکھ رہی ہیں اور ایک پورا سینیریو پیدا کیا جا رہا ہے جس لگتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے ریالٹی سے، ایک عجیب سی پورٹریل ہے. تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ وہ بتائیں کہ یہ جو ذمہ داری سمجھی اور نبھائی. دیکھو ذمہ داری کا بات یہ ہے کہ لوگوں میں ہوتا ہے ہر ایک میں کہ جو بھی کوئی کام کرے وہ، میں پرفیکشنسٹ ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جو بھی کام کروں وہ بہت اچھا ہو، اچھی طرح کروں یا نہ کروں. پھر تو جب مجھے ان لوگوں نے بلایا اور پہلا عید کا ڈرامہ لکھوایا تھا، خیر وہ تو اس زمانے میں پڑھ رہی تھی اس لیے فنی سا لکھ دیا میں نے جیسے تھے اس وقت ہم، اور وہ بہت پسند آ گیا لوگوں کو. پھر انہوں نے مجھ سے مزاحیہ لکھوانا شروع کیے. لیکن ایک مقام پہ جب شہزوری ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسرا آئیڈیا دیں، کتاب لے لیں اور اس پہ لکھتے. میں نے کہا میں کتاب سے اب نہیں لکھوں گی، میں اپنا آئیڈیا دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، ہر ہفتے ایک ایپیسوڈ جاتا ہے. پہلا والا لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے، تب وہ جاتا ہے اسی دن، جس دن ایڈیٹنگ ہوتی ہے اسی دن وہ جاتا ہے آن ایئر. تو اگر آپ بیچ میں رک گئی، بلینک ہو جاتا ہے دماغ کچھ، تو ہم کیا کریں گے؟ خیر میں نے کہا کہ نہیں، میں پوری کوشش کر لوں گی. لیکن اس میں میرا ساتھ افتخار عارف صاحب نے دیا، وہ تھے اسکرپٹ ایڈیٹر، انہوں نے ساتھ دیا کہ نہیں کر لے گی، یہ کر لے گی. قمر آفتاب صاحب نے بھی ساتھ دیا، صدیقی صاحب نے دیا، آغا ناصر صاحب نے کہا کہ چلو کر لو ایک دفعہ. کرن کہانی کی تھی میں نے، اور لکیلی وہ کامیاب ہو گئی. اچھا اس میں صرف میری کامیابی نہیں ہوتی ہے، یہ بڑی سچائی سے میں تم کو بتا رہی ہوں کہ ڈائریکٹر کیا بھی اتنا ہی کریڈٹ ہوتا ہے، آرٹسٹوں کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے. جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو پھر اچھی چیز بنتی ہے. تو وہ کیا ہے پھر چیز جس نے آپ سے یہ سب زبردست چیزیں کرائیں؟ جیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال کہ میں اپنا کام بڑا ایمانداری سے کرتا ہوں، کچھ کہتے ہیں بہت کمٹمنٹ سے کرتا ہوں، بہت مستقل مزاجی سے کرتا ہوں. تو مختلف لوگوں کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ اس کام میں اتنے بہترین طریقے سے ایکسیل انہوں نے کیسے کیا. تو آپ نے جو لکھنے کے شعبے کے اندر اتنا مقام بنایا اور اتنی شاہکار چیزیں ہمیں دی، اس میں آپ میں وہ ایک کون سا سیلینٹ وصف تھا؟ میری سوچ جو ہے، ایک تو میری پازیٹیو سوچ ہے. تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے نیگیٹو کیریکٹرز لکھے، کیونکہ میں نے نیگیٹو کیریکٹرز، وہی جو بات ہے کہ اگر کوئی ملا بھی یونیورسٹی میں یا کالج میں تو میں بالکل، میں یا تو کسی کو بہت اچھا سمجھتی ہوں، میں ایکسٹریمسٹ بھی ہوں. یہ میری خامی ہے جو میں بتا رہی ہوں. بہت اچھا کوئی لگتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا رہتا ہے ساری عمر، اور اگر کوئی برا لگتا ہے تو بیچارہ جان دے دے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو لکھنے کا جو عمل ہوا تھا یہ دانستہ نہیں ہوا تھا، یہ اتفاقاً ہوا تھا. مجھ سے کالج میں ڈرامہ لکھوایا گیا، وہ میں نے ریڈیو پہ بھیج دیا، اس کو انعام مل گیا. یہ بریک تھی.
پھر ان لوگوں نے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف تو آغا ناصر کی نوکری جا رہی تھی، کیونکہ جب یہ ڈرامہ آن ایئر گیا ریڈیو پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی لڑکی کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بڑے نے لکھ کے دیا ہے اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، آغا ناصر صاحب۔ آغا ناصر صاحب نے ہمارے کالج کے پرنسپل کو فون کیا کہ یہ ڈرامہ کس نے لکھا ہے اور کسی بڑے سے تو نہیں لکھوایا ہے۔ تو سلمیٰ شان الحق حقی جو تھیں وہ ہماری اردو کی پروفیسر تھی، وہ ریڈیو پاکستان گئیں اور انہوں نے کہا میں نے لکھوایا ہے، اس نے کالج میں بیٹھ کے لکھا ہے اور اسے کسی بڑے آدمی نے نہیں لکھا ہے، یہ تو اس نے دوبارہ پڑھا بھی نہیں ہے، جیسا بھی لکھا تھا بھجوا دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ میں گفٹ ہے، خدا کی طرف سے کوئی گفٹ ہر ایک کو ملتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ۔ دوسرا یہ کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو اسے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ سب کو پسند آئے، نہیں تو پھر آپ نہ کرو وہ کام۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک احساس ہے جو ہر ایک میں ہوتا ہوگا کہ ہم کام کریں تو اچھا کریں، نہیں تو نہیں کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا میرا کہ اگر وہ 50,000 دے رہے ہیں تو میں ان کے لیے ایک دن میں ڈرامہ لکھ کے دے دوں، یہ میں نہیں کروں گی، یہ میں صاف منع کر دیتی ہوں۔ جیسے راج کپور صاحب نے مجھے بلایا، پہلے منع کرتی رہی کہ ہمارے ملک اور آپ کے ملک میں یہ ہے، لیکن وہ بیچارے رونے لگے کہ اگر آپ نے یہ نہیں لکھا تو میرا 7 سال کا خواب ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اتنے بڑے ڈائریکٹر تھے، اس لیے میں نے کہا نہیں میں آپ کے لیے لکھتی ہوں۔ تو ایک تو احساس ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اندر کہ آپ جو لکھ رہے ہیں، اچھا خود مجھے بھی احساس ہو جاتا ہے لکھتے ہوئے کہ یہ جملہ ذرا کمزور جا رہا ہے، میں اس پہ تو لکھتی نہیں ہوں کمپیوٹر پہ، میں ہاتھ سے لکھتی ہوں، پھر میں اسے کاٹ کے پھر اس کی جگہ دوسرا جملہ لکھتی ہوں۔ یا اگر میرا ڈائریکٹر مجھے کہہ دے، اس میں انکل عرفی میں جو لاسٹ سین تھا بینا اور شکیل کا، وہ جب میں نے لکھ کے دیا تو ہمارے ڈائریکٹر نے کہا کہ سینا یہ تھوڑا سا کمزور لگ رہا ہے، یہ کلائمیکس ہے، اس لیے یہ سین بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور ثابت ہو جانا چاہیے کہ کیوں وہ لڑکی نے خودکشی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو برابر کا کمرہ ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ، ہم باہر سے بند کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہم چائے بھجواتے رہیں گے، لیکن سین لکھنا۔ اب میں وہاں اکیلی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد میں بھی آواز دے کے پوچھتی تھی آپ لوگ ہیں، چلے تو نہیں گئے، کیونکہ ڈرپوک ہوں تھوڑی سی۔ تو وہ سین میں نے وہاں بیٹھ کے لکھا 2 گھنٹے میں، 9 منٹ کا سین تھا اور 9 منٹ میں وہ جو لڑکی تھی بینا، اس نے اکیلے بولا ہے، ایک شاٹ ہوا ہے، کہیں کٹ نہیں ہوا۔ تو یہ بس بعض باتیں ہو جاتی ہیں، انسان جب کوشش کرے۔ اور بس میں ابھی بھی بچوں سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ بھائی آپ کو محنت کرنا پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن میں مشہور ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، نئے خیالات لانا پڑیں گے، یہ اب جو ہو رہا ہے، جو آج کل ابھی تم نے بتایا، ہر ٹاپک جو ہے طلاق پہ ہوتا ہے، یا تو طلاق ہو گئی، گھر سے نکال دیا، یا ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہو رہے ہیں۔ بھئی کہاں ہے یہ؟ اگر ہو بھی رہا ہے تو آپ ٹی وی پہ دکھائیں گے تو پہلے تو 4 لوگوں کو معلوم تھا، اب آپ کروڑوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ بچوں کو آپ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ جس کا مطلب بھی آپ نہ بتا سکیں انہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی ذمہ داری کی ہوتی ہیں، اور عورت میں ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آج کل جو خواتین لکھ رہی ہیں انہوں نے اس ذمہ داری کو کس طرح سے، مطلب یہ بھی انڈیا سے آیا ہے۔ پتہ ہے انڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ میں گئی تھی تو وہاں پہ جو لکھتی ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ کمرہ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ مختلف ڈیسک پڑے ہوئے، میزیں ہیں جس میں 10-12 لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں۔ اچھا وہ سیریل کے سین آ کے بتاتی ہیں، یہ سین اس طرح کا ہوگا، اس کا کانٹینٹ یہ ہے، تم اس کے سین لکھو، تم یہ سین لکھو، تم یہ سین۔ اب 12 لوگوں نے 12 سین لکھ دیے، انہوں نے اس کو کچھ ٹھیک کر کے اور اسے جوڑ دیا۔ اب 12 اسٹائل، ہاں
वो पैसों के लिए वो तो गया, लेकिन 12 लोगों का स्टाइल तो अलग ही होता है। बिल्कुल। मतलब हर राइटर का स्टाइल एक अपना होता है। आप चार जुमले सुन लें तो आपको पता चल जाएगा ये अशफाक साहब का ड्रामा है या ये बानो कुदसिया का ड्रामा है, या बाहर की अंग्रेजी का आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा ऑस्कर वाइल्ड है कि शेक्सपियर है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है जो हम लोगों ने हमने तो हर काम में जिम्मेदारी छोड़ दी है। दूध गलत बिक रहा है, गोश्त गलत बिक रहा है, दालों में कुछ मिलावट हो रही है, मसालों में कुछ, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? तो हमारी तो कौम ने ये चीज़ अजीब सी शुरू कर दी है। तो पहले कौम को तो सुधार लें। वो कौन सुधारेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा पाकिस्तान का नाम अच्छी तरह से लिया जाए। वो इंशाल्लाह मतलब होगा। पहले जब मैं इंडिया गई थी 2 दफ़ा तो बहुत इज्जत मिली थी मुझे। मतलब उन लोगों ने बहुत पाकिस्तानी ड्रामे की तारीफ, पाकिस्तान की तारीफ, ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगा था। अब सुनते हैं कि वहाँ पे तो बहुत ही जलील करते हैं लोग, और इसी तरह बाहर भी जाने में। तो हमने तो अपना नाम डुबो दिया है एक तरह से। अब तुम लोग संभालो ना इसे। जी, आप लोगों की रहनुमाई में हमारी नस्ल ज़रूर कुछ अच्छा करेगी और आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे अच्छा। आप औरत को क्या कहना चाहेंगे? औरतों को क्या कहना चाहेंगे? मैं औरतों से ये कहूँगी कि आप अनमोल हैं। अगर आपने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि आप अनमोल हैं और आप अच्छे काम ही कर सकती हैं और आपसे कोई बुरा काम नहीं करवा सकता, तो आप में वो ताकत पैदा होगी कि आप कुछ ना कुछ कर लेंगी। जो भी जिसका टैलेंट है वो कुछ ना कुछ, तालीम में के मैदान में है तो उसमें आ जाएंगी, मुसव्वरी कर रही हैं, पेंटिंग कर लेंगी, अच्छी लिख रही हैं तो अच्छा लिख लेंगी। इवन ये जो आजकल चल रहा है सारा धंधा कपड़ों का, उसमें अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। तो ये मैं सिर्फ औरत से ये कहना चाहती हूँ कि आप कमज़ोर नहीं, आपने अपने आप को समझ लिया है कि आप कमज़ोर हैं। आप बहुत ताकतवर हैं और अपनी ताकत का अंदाज़ा आप करें खुद, और उस ताकत से फ़ायदा उठाएं, अपने लिए भी, अपने मियाँ के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी, सबके लिए। ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप ज़रा से समझ जाएं और ये सोच लें कि आपको ये करना है। काम तो खैर आपको अब औरत जिम्मेदारी से घर चलाती है तो चला लेती है ना। इसी तरह औरत अगर ये काम कर रही है लिखने पढ़ने का या शायरी का या मुसव्वरी का, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े मुसव्विर ख़वातीन गुजरे, अभी भी हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? बिल्कुल। हम चाहेंगे आखिर पे आप हमें नज़्म सुना दें जिसका आप अभी जिक्र करें। लोग सच कहते हैं और रात भर पूरा नहीं सोती, थोड़ा थोड़ा जागती रहती, नींद की स्याही में उंगलियां डुबोकर दिल का हिसाब लिखती रहती, टटोलती रहती हैं दरवाज़ों की कुंडियाँ, बच्चों की चादरें, शौहर की रज़ाई बार बार उड़ाती, और जब जागती हैं तो पूरा दिन नहीं जागती, नींद ही में भागती हैं। सच कहते हैं औरतें बहुत अजीब होती हैं, हवा की तरह घूमती, कभी घर कभी बाहर, टिफिन में रोज रखती हैं टिफिन में रोज रखती हैं उम्मीदों की आरज़ुएं, गमलों में बोती हैं उम्मीदें, पुराने गीत से गाने गुनगुनाती करती हैं, नए दिन का मुकाबला करने सबसे पहले
سب سے دور ہو کر کے سب سے قریب ہوتی ہیں، اپنے نہیں ہوتی ہیں. کبھی کوئی میرا خواب نہیں دیکھتی، بیچ میں چھوڑ کر دیکھنے لگتی ہیں کہ چولہے پر چڑھا ہوا یعنی بس کر بالکل نہیں کیا اور پھر نہیں ہوتی. لیکن میں عورت کے بارے میں کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا گہرا ہو، سحر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا، سویرا ہو کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا. واہ واہ حسینہ جی، آپ کا بہت شکریہ. نہیں، آپ نے ہمیں شکریہ بہت کی بات محبت نہیں، تمہارے دی اور شکریہ کی بات ہے کہ تم پتہ نہیں دنیا کے کہاں سے کودتی پھاندتی آئی ہو. لیکن آپ کی محبت بے مثال ہے. آپ کا بہت شکریہ. سلامت رہیں اور آپ کو اللہ ضرور پاکستان کے بدلے ہوئے اچھے حالات دیکھنے کی کاش. توفیق اور اتنی زندگی دے. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو اچھی صحت والی ایسی زندگی ضرور ہے. بہت بہت دعا کرو اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہو کہ وہ دیکھو ایک سے ایک مل کے ہی تو چراغ جلتے ہیں. بالکل. تو اگر تم اپنے ساتھیوں کو ملا کے بھی یہ بات سمجھاؤ گی تو ایک دفعہ وہ سوچ لیں گے کہ واقعی بات سچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا حلقہ آئے گا، تیسرا حلقہ آئے گا، چوتھا آئے گا، تو معاشرہ بدل ہی جاتا ہے اگر انسان کوشش کرے. بالکل. بہت شکریہ. شکریہ تمہارا، آپ لوگوں